بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اس سے پہلے بھی ولاگ بنایا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ میں بہت بچپن کے 2-2.5 سال وہاں گزارے، تو اس وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ہماری خواہشوں کا ایک مسکن تھا۔ ایسی خواہشیں، نوخیز سی خواہشیں، بچپن کے دن وہاں ہم نے گزارے اور بڑی یادیں جڑی ہیں وہاں سے۔ بڑا اچھا لگتا ہے اس کا ذکر۔ تو یاد ہے کہ ہم وہاں رہتے تھے، یعنی ایک بڑی اس لحاظ سے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ میرا گھر تھا نا۔ ملک تو سمجھتے ہی تھے۔ یاد ہے مجھے کہ جب ہم وہاں رہنے لگ گئے تو ابا جی ہمارے لے کے آئے دنیا کا نقشہ، اور انہوں نے وہ دیوار پہ لگا دیا، کافی بڑا دیواری جو نقشہ ہوتا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے ممالک کے بارے میں بتاتے، لیکن وہ کہتے کہ دیکھیں یہ وہ ہے مغربی پاکستان اور یہ ہے مشرقی پاکستان، اور اس کے بیچ میں ہے انڈیا، اور ہم انڈیا کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں۔ تو تب ایک بچی کی حیثیت سے مجھے ڈر سا لگتا کہ ہم ایک دشمن کی فضاؤں کو کراس کر کے آتے ہیں۔ تو پھر ہم اسکول میں داخل ہو گئے، اور اسکول میں ہم فوجی ٹرک میں جاتے تھے، اور اس پہ ترپال پڑی ہوتی تھی، اور اکثر ہی وہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں سے پانی ٹپکتا، تو حفظ ہوتی خوب، اور بچے وہاں خوب بھرے ہوتے تھے اور ذرا تنگ پڑتے۔ تو پھر جلدی ہمیں بس مل گئی، اور بس جو تھی اس کے بہت سارے شیشے تھے، اور وہاں بچے جو تھے وہ باہر نکل کے ہم سبھی بچے جو تھے وہ کبھی بازو باہر نکالتے، کبھی پورا دھڑ باہر نکال لیتے، اور وہ بڑا پریشان ہوتا جو کنڈکٹر ہوتا، وہ کبھی لاٹ سے کبھی ہمیں ڈانٹ کے باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ تو اس طرح کے دن تھے۔ پھر ہم کشتی کی سیر کو جاتے، اور ایک دن جا رہے تھے، یاد ہے ابا جی نے کشتی چلانی سیکھ لی تھی، تو ہم کافی بڑے پارٹ، دریا تو پاس ہی تھا ہمارے گھر کے، تو وہاں سے ہم ذرا جب ہو گئے، ایک تو میلے پانی ہوتے ہیں ابتدا میں، جب آپ زیادہ آگے جائیں تو بڑے کھلے پانی اور بڑا چمکیلا سا دریا ہوتا ہے، اور بڑی ہوا سے چل رہی تھی، ہم بھی انجوائے کر رہے تھے۔ تو 2 بنگالی بچے جو ہیں چھوٹے سے اس نوکے پہ آئے، وہ چھوٹی سی ناؤ ہوتی ہے، ناؤ کیا ہوتی ہے، وہ تو ایک لکڑی کا سوچیں چھوٹا سا ایک شتیر ہوتا ہے جس پہ وہ مشکل 2 بچے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ 2 بچے تھے 6-7 سال کے، اتنے ہی تھے وہ، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چپوؤں سے تیز تیز چلاتے، دور سے میں نظر آئے، کالے سیاہ اور وائٹ، انہوں نے بس ایک مختصر سی پہنی ہوئی دھوتیاں سی، تو ہمارے پاس آ گئے، اور پھر ہم ہمارے پاس سے گزر گئے بہت، ہم یعنی ایک طرح کی ریس سی انہوں نے شروع کر دی ہمارے ساتھ لگانی، اور پھر کہہ کے لگا رہے وہ، اور گونج رہے ان کے خاموش ہواؤں میں کہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے انہوں نے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ یہ کھیل جاری رکھا، پھر آہستہ ہو جاتے، پھر ہم سے آگے نکل جاتے۔ ظاہر ہے ان کی چھوٹی کشتی تھی اور بڑے وہ، تو ان کے لیے تو ایک گھر ہی ہوتا ہے نا دریا۔ تو ہمارے اپنے گھر کے پیچھے جو تھے پچھواڑے میں دریا تھا، کافی بڑے پارٹ کا ایک طرف، اور وہاں کافی قریب تھا، اور میں خود بھی وہاں دیکھتی رہتی دریا، سمندر کیا ہے، سورج کو ڈوبتے ہوئے اور ابھرتے ہوئے، اور وہاں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پکڑ نہیں سکے کبھی، کوئی ظاہر ہے وہ فن ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک قبرستان تھا ہمارے گھر کے، یعنی ایک سائڈ پہ تھا دریا، اور بالکل ہمارے جو لین تھی اس کے بالکل پیچھے قبرستان تھا۔ تو اس قبرستان میں ہمارے بھائی کی قبر تھی، جو وہیں پیدا ہوا اور 3 دن کا ہو کے فوت ہو گیا۔ تو وہ جو تھے، ہم واپس جب آئے سن 70 میں دسمبر میں آ گئے تھے ہم، تو پھر خبریں ادھر کی سنتے رہتے تھے، ہنگامے تیز ہو رہے ہیں وہاں، لوگوں کے جو ہے نا
فوجیوں کو بلایا جاتا کسی مقام پہ اور وہ پل توڑ دیے جاتے. جگہ جگہ پہ پل تھے, وہاں دریاؤں پہ ہی بنی ہوتی تھی سڑکیں, تو فوجیوں کو بلاتے اور وہ پلوں کو توڑ دیتے راستے میں بم اور وہاں ٹہنیاں رکھ دیتے, درخت رکھ دیتے, تو وہ رات کو دھوکے میں انہیں نہیں پتہ چلتا اور گاڑیاں جاتی رہتی ہیں اور بہہ جاتی ہیں دریا میں. بڑے 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 دریا تھے اور بڑے تیز ان کے بہاؤ تھے. تو اس کے یہ پھر ہنگامے تیز ہوتے گئے اور پھر یہی سنا ہم نے جی کہ آپریشن ہوا, اور آپریشن کے بعد 16 دسمبر 1971 کو جو تھا وہ الگ ہو گیا. ہمارا جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا, اور جو قبرستان تھا ہمارے, جہاں ہمارا بھائی دفن تھا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوجی دفن تھے وہاں, بہت بڑا قبرستان تھا. اس قبرستان کو انہوں نے یعنی جب بلوائی بن جاتے ہیں نا, مواب بن جاتے ہیں, تو انہوں نے, اور گورنمنٹ کا بھی ظاہر ہے اجازت تھی, تبھی اتنا بڑا کام ہو سکا کہ بلڈوز انہوں نے کر دیا. یعنی بلڈوزر سے سارے کے سارے قبرستان کو, بڑی پکی قبریں تھیں, بڑی بڑی قبریں تھیں وہاں, اس کو بلڈوزر سے سارے قبرستان کی قبروں کو اکھاڑ کے انہوں نے پاس جو دریا تھا اس میں بہا دیا. تو یعنی ہمیں بڑا ہی دکھ پہنچا, بہت ظاہر ہے جن نے سنا ہوگا ان کو بہت دکھ پہنچا کہ ان معصوم جو فوت ہو گئے روحیں, انہوں نے کسی کو کیا بگاڑا تھا. تو پھر 1975 کو جب بغاوت ہوئی ہے دوبارہ سے, اور مجیب الرحمن اور ان کے سارے خاندان کو جو ہے قتل کر دیا گیا, سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے, ریحانہ اور حسینہ کے, جو جرمنی میں تھی اور پھر انڈیا آ گئی. تو کہتے ہیں کہ ان کو گڑھا بنا کے تو دفن کر دیا, اور بڑی سیکیورٹی میں مجیب الرحمن کو وہاں ان کے گاؤں لے جایا گیا, دھان منڈی. تو وہاں ان کو بغیر صابن سے ہی ان کو جو ہے نا کوئی نہلایا, نہیں کوئی لیے صابن نہیں تھا پراپر, اتنی وہ. تو کہتے ہیں اس دن جب ان کو, ان کے خاندان کو گڑھے میں دفنایا گیا, اور شام ہو رہی تھی اور پھر رات ہو گئی, تو اس دن بڑی شدید بارش ہوئی, بہت دیر ہوتی تھی وہاں اکثر ہی, لیکن رک بھی جاتی تھی. لیکن اس دن کہتے ہیں کہ بہت وداؤٹ اینی پاس کے یعنی بارش ہوتی رہی, اور بڑی شدید بارش ہوئی. تو انسان جو ہے وہ درندہ بن جاتا ہے پاور کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں. تو یہ ہے کہ کیا ہی بات ہو کہ یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے, اور لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں اگر, تو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, اور سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور کچھ ایسا نظام وضع ہو جس میں کسی بھی طبقے کا جو ہے حق تلفی نہ ہو, اور کسی بھی طبقے کو محرومی کا احساس نہ ہو اتنا زیادہ کہ اتنے زیادہ وائلنس ہو جائے.